कतबा के क्या माने? उसने लिखा। और एक इससे पहले काना लगा दे। काना माने वो था, दोनों मिलाएंगे तो क्या बनेगा? उसने लिखा था। ये हो गया माजी बाईद। यानी फार्मूला ये बना, काना प्लस माजी इज इक्वल टू अच्छा जी। यक्तुबु के क्या माने हैं? वो लिखता है। और अगर इससे पहले काना लगा दें, क्या माने होंगे? वो लिखता था। ये वो सेंस है जो अंग्रेजी में हम कहते हैं ही यूज्ड टू राइट। वो लिखा करता था असल में बनेगा। इसको हम कहते हैं माजी इस्तिमरारी। तो फार्मूला ये बना कि काना प्लस मुजारे इक्वल टू इस्तिमरारी। अब देखें, कतबा माने उसने लिखा, और इससे पहले अगर हम यकूनो लगा दें, अब क्या माने होंगे? होगा। ये कल हम बता चुके हैं कि यकूनो जो है वो ज़्यादातर मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होता है। यकूनो वो होगा, कतबा लिखा, उसने लिखा होगा। अब फार्मूला क्या बना? यकूनो प्लस माजी इज इक्वल टू, ये क्या बना? शक। लिखा होगा, माजी शक किया। अच्छा, यकून। और माजी से पहले जब कद लगाते हैं, कद कतबा, तो माने हो जाते हैं उसने लिखा है या लिख चुका है। अंग्रेजी ग्रामर में तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है, लेकिन अरबी ज़बान आपको पता है कि प्रेजेंट की कायल ही नहीं है। लिखा है, काम मुकम्मल हो गया है, माजी का हिस्सा बन गया, लेकिन ये फिर माजी करीब कहलाता है। कद प्लस माजी इज इक्वल टू माजी करीब। ये सब चीज़ें किताब में लिखी तो हैं, लेकिन इस तरह नहीं लिखी हैं, इसलिए इसको आप पहले कॉपी कर लें, फिर हम आगे चलेंगे। अब देखें, ये कल हमने पढ़ा था कि काना और यकूनों की गर्दान होती है, लेकिन कद की गर्दान नहीं होती। इसलिए इसमें कद में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। अब हम काना यकूनों की कुछ बात कर लें।
اگر فاعل ضمیر میں شامل ہے تو پھر کانا اور جو بھی فعل لانا ہے وہ گردان کے حساب سے چلے گا، صیغے کے حساب سے چلے گا۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان سب نے لکھا تھا، یہ تو ہے نا، اس ایک مرد نے لکھا، اس پر جب کانا لگا تو معلوم ہو گیا کہ اس ایک مرد نے لکھا تھا۔ اب اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان سب مردوں نے لکھا تھا، تو ان سب مردوں نے لکھا کے لیے آئے گا کتبو، اور لکھا تھا کے لیے جب ہم کانا لگائیں گے تو وہی صیغہ آئے گا کانو۔ اسی طرح سے یکتبو، وہ ایک مرد لکھتا ہے، اور جب اس پہ کانا لگا تو معنی ہو گئے وہ ایک مرد لکھتا تھا یا لکھا کرتا تھا۔ اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ وہ سب مرد لکھا کرتے تھے تو پھر یکتبون آئے گا، اور اس پہ پھر کانو اسی صیغے کے حساب سے آئے گا، کانو یکتبون، وہ سب مرد لکھا کرتے تھے۔ اور اگر ہم یہ کہیں ان سب مردوں نے لکھا ہوگا، کتبہ کے معنی ہیں اس ایک مرد نے لکھا، یکونو وہ ہوگا یعنی اس ایک مرد نے لکھا ہوگا۔ اب اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان سب مردوں نے لکھا ہوگا تو پھر ہم کہیں گے یکونون کتبو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ فاعل اگر یہ یکون اور کان ویسے کیا ہے؟ ہیلپنگ ورب اسے کہہ سکتے ہیں؟ انہیں کیا ہیلپنگ ورب کیا ہے یہ ہم بعد میں سمجھ لیں گے کہ یہ ان کی اصل نسل کیا ہے، وہ بعد میں دیکھ لیں گے۔ ویسے کل میں نے بتایا تھا آپ مینٹلی ایبسینٹ تھے اس وقت۔ چلیں یہ بات سمجھیں اس وقت مینٹلی پریزنٹ ہو کے کہ جب فاعل ضمیر میں شامل ہوگا تو کانا ہو، یکونو ہو، فعل ماضی ہو، فعل مضارع ہو، جو بھی استعمال کرنا ہے وہ دونوں صیغے کے حساب سے آئیڈینٹیکل آئیں گے، گردان چلے گی دونوں کی۔ لیکن جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو کل ہم نے کیا پڑھا تھا کہ پھر کانا پہ وہ فعل کے قواعد کا اطلاق ہوتا ہے، یہ کل ہم پڑھ چکے، فعل کے قواعد۔ پھر کانا واحد آئے گا، چاہے فاعل اس میں ظاہر واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ البتہ وہ مذکر مؤنث کا خیال رکھا جائے گا، وہی جو فعل کا قاعدہ ہے وہی چیز پھر یہاں اپلائی ہوگی۔ پہلے اس کو لے لیں، استاد نے لکھا تھا، نہیں جمع لے لیں، اساتذہ نے لکھا تھا۔ تو اس میں فاعل جو ہے اس میں اس سے پہلے کانا آئے گا اور وہ واحد آئے گا۔ کان المعلمون، اور اس کے بعد فعل آئے گا۔ اب یہ اصل میں جملہ اسمیہ بن رہا ہے، کانا کا اسم المعلمون اور
کتبو جملہ فعلیہ بن کر اس کی خبر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ عدد اور جنس میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، تو اس لیے فعل جو ہے وہ اسم ظاہر کے جنس اور عدد کے مطابق آئے گا، لیکن کانا جو ہے وہ واحد آئے گا جنس میں۔ وہ جو قاعدہ ہے فعل کا ہم پڑھ چکے ہیں، وہی قاعدہ اپلائی ہوگا۔ کان المعلمون کتبوا، اساتذہ نے لکھا تھا، اور اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ اساتذہ لکھا کرتے تھے، تو پھر وہی کانا واحد آئے گا، یہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اور اب فعل جو ہے یکتبو کے بجائے جمع مذکر کا صیغہ آئے گا، کیا ہے بنا؟ کان المعلمون۔ سر یہ ابھی آپ نے کہا کہ وہ جب کہے گا تو یہ جیسے ہم پہلے کرتے تھے کہ پہلا ورب واحد آئے گا، اس طرح ہی ہے؟ ہاں، یہ کل سمجھایا تھا میں نے آپ کو کہ کانا واحد آئے گا، پھر اس میں ظاہر جو بھی ہے واحد ہو، تثنیہ اور جمع ہو، وہ اس طرح آئے گا۔ سر وہ ابھی آپ نے گردان جو کی تھی اس میں بھی ہے، اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فاعل اگر ضمیر میں شامل ہے تب وہ صیغے کے حساب سے چلے گا، اور اگر فاعل کا اس میں ظاہر آ گیا ہے تو اب وہی فعل کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے۔ کان المعلمون یکتبون، اساتذہ لکھا کرتے تھے، اور اسی طرح سے اساتذہ نے لکھا ہوگا۔ اب یکون لانا ہے تو وہ بھی واحد آئے گا، یکون، یہ ملا کے پڑھا جائے گا، یکون المعلمون، یہاں کیا آئے گا؟ کتبو، ماضی لیکن جنس اور عدد میں اس کے مطابق۔ پھر سمجھ لیں کہ اگر فاعل ضمیر میں شامل ہے، اس میں ظاہر نہیں آ رہا ہے، تو پھر گردان چلے گی کانا کی اور فعل کی، یا یکونوں کی اور فعل کی۔ لیکن اگر اس میں ظاہر آ گیا ہے تو پھر کانا یکونوں پہ فعل کے قواعد کا اطلاق ہوگا، اور اس میں ظاہر جو ہے وہ اس کے بعد آئے گا، اور اصل فعل جو ہے وہ پھر اس کی خبر بن کے جنس اور عدد میں اس میں ظاہر کے مطابق آئے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی جی آپ لوگوں کے؟ اب اگلی بات سمجھیں۔ وہ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اس کی گردان نہیں چلتی، وہ تو قد ہی آئے گا۔ اچھا جی، جب ہم مضارع پڑھ رہے تھے تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ مضارع کے معنی اگر مستقبل کے لیے معین کرنے ہوں، عام طور پر تو مضارع میں دونوں معنی ہوتے ہیں نا، حال کے بھی اور مستقبل کے بھی۔ یکتبو کے دو معنی ہو سکتے ہیں، وہ لکھتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ لکھے گا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یکتبو میں مستقبل کے معنی معین کرنے ہوں تو اس کے دو طریقے سیکھے تھے، یاد ہے کہ بھول گئے ہیں؟
सयक्तुब, यानी सीन ज़बर सा लगाने से अब उसमें माने मुअय्यन हो गए कि वो लिखेगा। लेकिन एक लफ्ज़ भी आया था सौफा, जिसके माने हैं अन करीब। अब जब ये लफ्ज़ मुज़ारे पर लग जाता है सौफा यक्तुबु, तो अब सा लगाने की ज़रूरत नहीं। सौफा में चूँकि अनकरीब के माने हैं, इसलिए अनकरीब वो लिखेगा, खुद ब खुद ये चला जाता है उसमें। इसी तरह से माजी शक्किया का एक तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा। क्या फार्मूला पढ़ा? यकूनो प्लस माजी, यानी माजी पर अगर यकूनो लगा दें तो उसमें शक के माने हो जाएंगे उसने लिखा होगा। वो तो इस तरह से है जैसे हम कहें सयक्तुबु, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे सौफा का एक लफ्ज़ आया था माने मुअय्यन करने के लिए अनकरीब के हिसाब से, इसी तरह शक्किया के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है लअल्ला, जिसके माने असल में हैं शायद। तो इसके साथ अगर फेल आएगा तो खुद ब खुद शक के माने पैदा हो जाएंगे। यानी इसके साथ अगर माजी का सीगा आए तो माने होंगे शायद उसने लिखा होगा, माजी में चला गया। और मुज़ारे का सीगा आए तो शायद वो लिखेगा। लेकिन लअल्ला जो है ये फेल पर नहीं आता, इस्म पर आता है और इस्म को नसब देता है। जैसे इन्ना, इन्नल मुअल्लिमूना कतबा, सॉरी इन्नल मुअल्लिमीना, इन्ना की वजह से अब अल मुअल्लिमूना के बजाय अल मुअल्लिमीना हो गया। यकीनन उन मर्दों ने उन असातिज़ा ने लिखा। इसी तरह से लअल्ला जब आएगा तो वो अपने इस्म को नसब देगा। ये देखें, अब लअल्लल मुअल्लिमू नहीं कहेंगे, लअल्लल मुअल्लिमा। कतबा, शायद उस्ताद ने लिखा होगा। और इसी को हम कर दें लअल्लल मुअल्लिमा यक्तुबु, शायद लिखेगा। लिखेगा।
اور اسی طرح لعلہ پر ضمیر بھی آتی ہے. شرط تو یہ ہے نا کہ لعلہ جو ہے وہ اسم پر داخل ہوگا, تو یہ بھی اسم ہے. اور اگر ہم کہیں لعلہ, تو یہ بھی اسم ہے, ضمیر بھی اسم ہے نا. لعلہ کتب, شاید اس نے لکھا ہوگا. لعلہ یکتب, شاید وہ لکھے گا. اسی نسل کا ایک لفظ اور ہے, کاش. اور اسی نسل سے کیا مراد ہوئی کہ یہ بھی اسم پر آئے گا اور اپنے اسم کو نسب دے گا. لیت المعلم کاش استاد لکھتا, یہ ماضی تمنی ہو گیا, تمنا کا اظہار. اور لیتہ, کاش وہ, لیکن آئے گا ضمیر پہ ہی. البتہ اس لفظ میں ایک گنجائش ہے کہ جب جملے کا تقاضا ایسا ہو کہ لازماً کاش کا مفہوم فعل میں ہی پیدا کرنا ہے, تو پھر اس میں ما کا اضافہ کر دیتے ہیں. لیتہ ما, لیتہ ما جو ہے اب یہ ڈائریکٹ فعل پہ آ سکتا ہے, لیکن لیتہ جو ہے یہ اسم پر ہی آئے گا, چاہے ضمیر ہو چاہے اس میں ظاہر ہو. کچھ یاد آیا؟ یا لیتنی کنت ترابا, اب نی یہ ضمیر آئی ہے تب لیتہ آیا ہے, کاش میں مٹی ہوتا. اور آخری مرحلہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ شرطیہ ہے, اور شرطیہ میں عام طور پر دو افعال آتے ہیں. دیکھیں اس میں بھی دو افعال آئے ہیں, بوتا, کاٹتا. تو عربی گرامر میں اس کو کہتے ہیں شرط, اور اس کو کہیں گے جواب شرط. اور اس کا مسئلہ بہت آسان ہے, شرط پر آپ لو لگا دیں. لو کے معنی ہیں اگر, ویسے کبھی کبھی یہ کاش کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے, لیکن وہ جملے میں پتہ لگ جاتا ہے. بہرحال لو معنی اگر, پہلے آپ لو لگا دیں,
اور جواب شرط پر لام زبر لا. بس شرط کے معنی پیدا ہو جائیں گے. اگر تو بوتا لو زرعت، اگر تو زراعت کرتا، اگر تو بوتا. لحصدت، تو ضرور کاٹتا. بس جی آج کا سبق تو یہی تھا. اب ہم نے اس کی مشق کرنی. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب کاپی بند، قلم بند. کانا کے معنی آپ نے ہاں تو وہ لکھنے نہیں سمجھنے ہیں. کانا کے معنی تو لکھے ہوئے آپ نے یاد کر لیے، اب سمجھنے کا مسئلہ ہے. کل یہ مشق نمبر 38 میں 7 نمبر کا جو جملہ آیا تھا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اس میں ترجمہ عام طور پر ملے گا قرآن مجید میں، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، عظیم فضل ہے، اللہ کا فضل عظیم ہے. یعنی کانا کا ترجمہ پھر ہے میں، اس لیے کہ اگر لفظی ترجمہ کر دیں کانا کا اور ترجمہ یوں کریں کہ آپ پر اللہ کا بڑا فضل تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ تھا جب یہ آیت اتری تو پھر نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی وقت ہیں تا قیام قیامت، پھر وہ فضل نہیں رہے گا. اور سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے، اور مختلف کئی مقامات ہیں قرآن مجید میں، وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اس کا لفظی ترجمہ کریں تو پھر ایمان گیا کہ اللہ علیم اور حکیم تھا، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ مسئلہ کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے. دیکھیں اردو میں سمجھیں پہلے. یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. آدمی کام چور ہے، اس میں بھی یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. لیکن ان دونوں خبروں میں کوئی فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ دیٹ از دا پوائنٹ. یہاں پر خبر جو ہے یہ تو ایک پرٹیکولر سچویشن کی ہے، ایک وقت کی ہے. یہ جو خبر ہے جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کلاسیکل ٹروتھ، آفاقی صداقت، یہ کلاسیکل ٹروتھ ہے. جب سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اس دنیا میں، اس وقت سے آدمی کام چور ہے، آج تک ہے، قیامت تک رہے گا. یہ بات یہاں نہیں ہے. تو کچھ آفاقی صداقتیں ہوتی ہیں جو زمانے سے بے نیاز ہوتی ہیں. ماضی میں بھی وہی صداقت، حال میں بھی وہی صداقت، مستقبل میں بھی وہی صداقت. اب یہ ہماری جو مختلف زبانیں دنیا میں رائج ہیں، ان کی پرابلم ہے کہ کسی زبان میں کوئی ایسا لفظ یا کوئی ایسا فعل یا اسم نہیں پایا جاتا جو تینوں زمانوں پر بیک وقت حاوی ہو. اس لیے پھر مجبوراً ہر زبان میں ایسی کلاسیکل ٹروتھ کو ایکسپریس کرنے کے لیے کوئی ایک پرٹیکولر زمانہ سلیکٹ کرنا پڑتا ہے.
اردو میں اس کا اظہار حال سے کرتے ہیں، آدمی کامچور ہے۔ عربی میں یہی انداز جو ہے وہ ماضی کا ہے۔ تو جب ترجمہ کیا جائے گا، اگر آدمی کام چور ہے کا ترجمہ آپ جملہ اسمیہ میں کر دیں، جو عربی جاننے والا ہے اس کے سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ اگر زیادہ سے زیادہ وہ یہ سمجھے گا کہ ایک وقتی سچویشن کی بات ہو رہی ہے، کسی پرٹیکولر سچویشن میں ایک آدمی نے کام چوری کی تھی، اس کی خبر دی جا رہی ہے، وہ اس کو کلاسیکل ٹروتھ نہیں سمجھے گا۔ اسی طرح سے کلاسیکل ٹروتھ جو عربی میں کانا کے ساتھ ایکسپریس کی جاتی ہیں، اس کا ترجمہ آپ ماضی کے صیغے میں کر دیں تو اردو جاننے والا اس کو ماضی کی ایک بات سمجھے گا، اسے کلاسیکل ٹروتھ نہیں سمجھے گا۔ تو بس یہ ہے اصل بات، اور اس میں فرق کرنے کا گرامر کے حساب سے یا الفاظ کے حساب سے کوئی چیز نہیں ہے، جملے کے مفہوم سے پتہ لگتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں، آدمی بیٹھا ہے، کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا ذہن خود تسلیم کرے گا کہ ہاں یہ ایک اسپیسیفک سچویشن کی بات ہے۔ اردو میں آپ کہیں آدمی کام چور ہے، آپ کا ذہن تسلیم کرے گا کہ یہ کلاسیکل ٹروتھ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح سے جملے کے سینس سے پتہ لگ جاتا ہے، جہاں کلاسیکل ٹروتھ کی بات ہوگی کانا کے ساتھ عربی میں، اس کا جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو اب یہ ہماری اردو کی مجبوری ہے کہ ہمیں اس کا ترجمہ، چونکہ اردو میں کلاسیکل ٹروتھ کا ایکسپریشن حال میں ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس کا ترجمہ پھر حال میں کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہے قرآن مجید میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے کانا کا حال میں ترجمہ کیا گیا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی اسپیسیفک سچویشن کی خبر نہیں ہے، بلکہ کلاسیکل ٹروتھ کی خبر ہے۔ وہاں پر پھر کانا کا ترجمہ ہے میں ہوگا، ادروائز کانا کا ترجمہ تھا میں ہوگا۔ اچھا جی، اب ہم نے آگے چلنا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے پہلے تھوڑا سا ریورس گیئر لگاتے ہیں، پھر گاڑی آگے لے کے جاتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ریورس گیئر لگائیں۔ حصہ اول میں جو چیزیں ہم نے پڑھی تھیں، حصہ اول میں ایک ہم نے اعراب بھی پڑھا تھا۔ اعراب کسے کہتے ہیں جی؟ کچھ یاد ہے کہ بھول گئے؟ حرف نہیں، لفظ کے آخری حرف کی شکل، اس کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ اور حرکات و اعراب کا فرق بھی سمجھا تھا ہم نے۔ یہ ایک لفظ ہے، اس کا آخری حرف ہے میم، اس کی جو شکل ہے یہ تو اس کا اعراب ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی یہ حرکات و سکنات لگی ہوئی ہیں یہ سب اس کی حرکات ہیں۔ یہ جو زبر لگا ہوا ہے اس کو نصب نہیں کہیں گے، اس کو فتحہ کہیں گے۔ یہ جو لگا ہوا ہے اس کو اس لیے سکون کہیں گے، اس کو رفع نہیں کہیں گے، ضمہ کہیں گے، اس کو جر نہیں کہیں گے، کسرہ کہیں گے، اس لیے کہ یہ حرکات ہیں ابھی۔ اور یہی جب ضمہ یہاں آخری حرف پہ آ گیا تو اب ہم اس کو رفع کہہ رہے ہیں۔ المسلمہ، اب یہی آخری حرف پر جب یہ آ گیا تو اب یہ فتحہ نہیں رہا بلکہ نصب ہو گیا، اور یہی آخری حرف پر جب المسلمی، اب یہ کسرہ نہیں رہی، اب یہ جر ہو گئی۔ اور لفظ کے آخری حرف کی شکل، یہی ڈیفینیشن بتائی نا ہم نے اعراب کی، وہ دیکھیں۔
اب اس کا اعراب کہاں ہے؟ مانی، یہ آخری حرف کی شکل ہے، من سے چینج ہو کے مانی ہوا ہے، یہ حالت رفع ہے اس کی. اور مسلمینی، اب آخری حرف کی شکل کیا ہے؟ مینی، یہ اس کی حالت نصب بھی ہے اور حالت جر بھی ہے. تو اس لیے اعراب کو ہم کہتے ہیں کہ آخری حرف کی شکل، اور حرکات الگ ہیں، اعراب الگ ہیں. اسم کے کتنے اعراب پڑھے تھے ہم نے؟ سب بھول بھال گئے آپ لوگ، کوئی نہیں پڑھا تھا؟ تین پڑھے تھے، رفع، نصب، جر. فعل میں یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ماضی جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے، مضارع جو ہے یہ معرب ہے، یعنی اس کے اعراب آتے ہیں. مضارع کے اعراب جو ہیں وہ ہوتے ہیں رفع، نصب، جزم. یعنی رفع اور نصب جو ہے یہ تو اسم اور مضارع میں کامن ہے، لیکن جر اسم میں ہوگی، مضارع میں نہیں ہوگی. جزم مضارع میں ہوگا، اسم میں نہیں ہوگا. یہ ایک فرق ہے. اب مضارع کی رفع، نصب اور جزم، یہ جو آپ نے گردان یاد کی تھی مضارع کی، یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن، افعل، نفعل تک، یہ پوری گردان مضارع مرفوع کی ہے. یہی سچویشن ہے نا. آخری حرف یہاں پر لام کلمہ جو ہے، لام کلمہ، اس لیے کہ یہ تو وزن پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس پر یحفظون، سوری یحفظو، تو اب زواد جو ہے اب اس میں آخری حرف جو ہے وہ زواد ہے، تو لام کلمہ، یہ یاد رکھیے گا. لام کلمے پر جو ضمہ ہے یہ اس کے رفع کی علامت ہے، اب اس کو ہم رفع کہیں گے. نصب میں کیا ہو جائے گا؟ یفعل، اور جزم میں کیا ہو جائے گا؟ یفعل. اب نوٹ کریں یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے. یہ سکون ہے، یہ جزم ہے. جس طرح سے المسلموں میں یہ ضمہ ہے، یہ رفع ہے. اسی طرح سے یفعل میں یہ علامت سکون ہے اور یہ جزم ہے. اسم میں جو ہم نے اعراب کی مختلف شکلیں پڑھی تھیں، کتنی پڑھی تھیں کچھ یاد ہے؟ تعداد صرف 5 شکلیں پڑھی تھیں، اور ان کی براڈ کیٹیگرائزیشن ہم نے کی تھی اعراب بالحرکت
اور اعراب بالحروف. کیوں جی یاد آیا کہ آ گیا یاد؟ شکر الحمدللہ. یہ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا المسلمو، یہ اعراب جو ہے یہ اعراب بالحرکت ہے. اور جو ہم نے آپ کو بتایا تھا مسلمانی، یہ مانی جو اعراب ہے یہ اعراب بالحروف ہے. اسی طرح سے مضارع میں بھی اعراب بالحرکت بھی آتے ہیں اور اعراب بالحروف بھی آتے ہیں. یہ جو ہیں یہ اعراب بالحرکت ہیں، یفعلو، یفعلا، یفعل. اعراب بالحروف کہاں آئیں گے؟ اس کے لیے ذرا ہم گردان لکھ لیں پوری، پھر اس کو ہم دیکھیں گے کہاں کہاں کیا کیا آتا ہے. دیکھ سکتے تھوڑا ٹھہر جائیں. اب مضارع کے اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف سمجھنے سے پہلے اس گردان کی ایک تقسیم اور سمجھ لیں. یفعلان میں یہ جو آنی ہے یہ کیا ہے؟ تثنیہ کے صیغے کی علامت، ضمیر کی علامت. اونا یہ جمع کے ضمیر کی علامت. النا یہ جمع مؤنث کے ضمیر کی علامت ہے. لیکن یفعلو میں ضمیر کی علامت کہاں ہے؟ اس میں بھی ہوا کی ضمیر تو شامل ہے نا. اس کی علامت پوشیدہ ہے. یعنی دو تقسیمیں ہو جائیں گی. کچھ اس گردان کے الفاظ ہیں جس میں ضمیر کی علامت کا کوئی نشان ظاہر نہیں ہو رہا ہے، کہیں سے کوئی ضمیر جھانک نہیں رہی ہے، پوری کی پوری پوشیدہ ہے. اور کچھ صیغے ایسے ہیں جس میں ضمیر کی علامت جو ہے وہ جھانکتی ہے. تو پوشیدہ والے صیغے کتنے ہیں؟ ذرا گن کے بتا سکتے ہیں آپ؟ 5. 1 2 3 4 اور یہ 5. یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. یہ 5 صیغے جو ہیں اس میں ضمیر فاعلی جو ہے وہ پوری کی پوری پوشیدہ ہے. وہ مطلب ریپیٹ ہو رہا ہے نا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں 5 دفعہ. اور باقی جتنے صیغے ہیں سب میں ضمیر کی علامتیں جو ہیں وہ جھانک رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں. تو ضمیر پوشیدہ کے صیغے 5 اور باقی 14 میں سے 5 گئے 9 جو ہیں وہ ضمیر ظاہر کے صیغے. ضمیر پوشیدہ کے جتنے بھی صیغے ہیں اس میں مضارع کا اعراب جو ہے وہ بالحرکت آئے گا. یفعلو سے یفعلا ہو جائے گا، یفعل ہو جائے گا. تفعلو سے تفعلا ہو جائے گا، تفعل ہو جائے گا. افعلو، نفعلو بھی افعلا، افعل، نفعلا، نفعل ہو جائے گا. یہ 5 صیغے جو پوشیدہ ضمیر والے ہیں اس میں تو اعراب بالحرکت آئے گا. باقی میں اعراب بالحروف ہے، لیکن اس میں 2 ایکسیپشنز ہیں. یفعلنا اور تفعلنا. یہ جو 2 جمع مؤنث کے صیغے ہیں ان کو کوئی مائی کا لال نہیں چھوڑ سکتا. یہ چینج نہیں ہوتے. یوں سمجھ لیں کہ مضارع میں یہ 2 صیغے مبنی ہیں. مضارع مرفوع ہوگا تب بھی یفعلنا تفعلنا، مضارع منصوب ہوگا تب بھی یفعلنا تفعلنا، مضارع مجزوم ہوگا تب بھی یہی، نو چینج. 9 میں سے 2 گئے تو باقی کیا بچا؟ 7. اس میں اعراب بالحرکت کی سچویشن یہ ہے کہ نون اعرابی گرتا ہے.
1 2 3 4 5 6, ایک کہاں گیا؟ یہ 7. اور اب نوٹ کریں جس طرح سے مسلمینی یہ حالت نصب بھی ہے اور یہ حالت جر بھی ہے. اسی طرح سے یفعلا نون اعرابی گرا ہوا، یہ مضارع کی حالت نصب بھی ہے اور جر نہیں جزم بھی ہے. یعنی نصب اور جزم کا فرق اعراب بالحرکت میں تو آ جائے گا سامنے، لیکن نصب اور جزم کا فرق اعراب بالحروف میں سامنے نہیں آتا. بالکل اسی طرح سے جیسے اسم میں مسلمن، مسلمن، مسلمن تینوں شکلیں صاف نظر آتی تھیں، لیکن تثنیہ میں مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی. اور اس وقت ہم نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ فیصلہ کرنا کہ مسلمینی جو ہے یہ حالت نصب ہے یا جر ہے، اس میں مشکل پیش نہیں آتی. جب جملے میں استعمال ہوتا ہے تو صاف پتہ لگ جاتا ہے. اور اب ہم کافی جملے استعمال کر چکے ہیں، کہیں آپ کو مشکل پیش آئی؟ تو اسی طرح میری اس بات کا بھی یقین کر لیں کہ یفعلا حالت نصب مانی جائے گی کہ حالت جزم مانی جائے گی، اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی. جب جملے میں استعمال ہوگا تو ہم صاف پہچان لیں گے کہ یہ حالت نصب ہے یا حالت جزم ہے. البتہ ایک بات بہت اہم ہے، نون اعرابی تو یہ 7 جگہوں سے گرا ہے، لیکن 2 جگہیں ایسی ہیں یہ جمع مؤنث کے جو صیغے تھے یہ تو مبنی تھے، لیکن جمع مؤنث مذکر کے جو 2 صیغے ہیں ان کی خاصیت یہ ہے کہ جب بھی نون اعرابی گرے گا تو الف کا اضافہ ہو جائے گا. اس سے پہلے بھی کہیں نون اعرابی گرایا آپ لوگوں نے؟ مرکب اضافی میں مسلمون جمع سالم کا، یا وہ تثنیہ میں تو خیر اس میں یہاں بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، جمع سالم کے صیغے سے مسلمون نون اعرابی گرتا تھا تو وہاں الف کا اضافہ نہیں ہوتا تھا. جمع سالم کا اسم کا صیغہ جب مضاف بن کے آئے گا، نون اعرابی گرے گا تو الف کا اضافہ نہیں ہوگا. اور فعل مضارع کے یہ 2 جو ہیں جمع مذکر کے 2 صیغے غائب اور مخاطب کے، ان سے جب نون اعرابی گرے گا تو الف کا اضافہ ہوگا. اور یہ چونکہ ابھی ہم وہاں پہنچے نہیں ہیں، ہم وہ مثال نہیں دے سکتے آپ کو، ورنہ پھر آپ جب ہم تیسرا حصہ ختم کر لیں اس وقت اگر آپ یاد دلائیں تو میں آپ کو مثال دے کے پھر سمجھا سکتا ہوں کہ یہی الف سے پکڑا جاتا ہے معنی کا فرق، کہ اسے مضاف مضاف الیہ مانا جائے یا فعل اور فاعل یا فعل اور مفعول مانا جائے. وہ فرق پھر یہیں سے پکڑا جاتا ہے الف کے اضافے سے. اگر الف کا اضافہ ہے تو ہم کہیں گے یہ مضارع ہے اور آگے اس کا فاعل یا مفعول آ رہا ہے، اور اگر الف کا اضافہ نہیں ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ مضاف ہے اور آگے اس کا مضاف الیہ آ رہا ہے. سوری، فاعل نہیں آئے گا، وہ مضارع کے ساتھ پھر مفعول آئے گا، اس لیے کہ وہ حالت جر اسم کی آئیڈینٹیکل ہوتی ہے. تو مثال ابھی نہیں دے سکتا، لیکن یہ ہے بہت اہم. اس سے فرق پتہ لگتا ہے کہ مضارع سے نون اعرابی گرا ہے یا اسم کے جمع سالم سے نون اعرابی گرا ہے. اچھا جی، اب آخری بات،
اسم کی جب ہم نے اعرابی حالت پڑھی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ اسم کا اعراب چینج ہونے کی دو وجوہات ہوتی ہیں بالعموم، براڈر کیٹیگری جسے ہم کہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اسم جملے میں کس طرح استعمال ہو رہا ہے، اگر بطور فاعل کے آ رہا ہے تو وہ اسم رفع میں ہوگا، بطور مفعول کے آ رہا ہے تو وہ اسم نصب میں ہوگا، اگر وہ ما اور لیسا کی خبر بن کے جملے میں آ رہا ہے تو وہ اسم حالت نصب میں ہوگا۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی تھی کہ کوئی عامل صاحب تشریف لے آتے تھے اور وہ اپنے عمل سے پھر اعرابی حالت تبدیل کر دیتے تھے، جیسے انا، اب ہم نے لعل بھی کل پڑھ لیا، لیتا بھی کل پڑھ لیا، یہ وہ عوامل ہیں جو اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم کی اعرابی حالت کو تبدیل کر دیتے ہیں، رفع سے اسے نصب میں لے آتے ہیں۔ حروف جارہ کی پوری فہرست آپ نے یاد کر لی؟ کیوں جی بٹ صاحب یاد کی کہ نہیں؟ ان کا عمل یہ سارے عامل ہیں، ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں تو اسم کو حالت جر میں لے آتے ہیں۔ مضارع میں اعرابی تبدیلی کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ پہلا فیکٹر مضارع میں نہیں ہے کہ جملے میں کس طرح استعمال ہو رہا ہے، یہ فیکٹر نہیں ہے۔ مضارع میں اعرابی تبدیلی جو ہے وہ ہمیشہ کسی عامل کے آنے کی وجہ سے ہوگی، کوئی ایسا لفظ یا کوئی ایسا حرف جو عمل کرتا ہو مضارع کے اعراب پر، وہ جب مضارع پر داخل ہوگا تو مضارع میں اعرابی تبدیلی آئے گی، وہ رفع سے یا تو نصب میں جائے گا یا جزم میں جائے گا۔ تو وہ عوامل جو مضارع کو نصب دیتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں نواصب مضارع، یعنی مضارع کو نصب دینے والے، اور جو مضارع کو جزم دیتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں جوازم مضارع، یعنی مضارع کو جزم دینے والے۔ اور اب آگے ہم نے یہی پڑھنا ہے کہ نواصب مضارع کیا ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں جو مضارع کو نصب دیتے ہیں، اور جوازم مضارع کیا ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں جو مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ لیکن یہ تو انشاءاللہ اب اچھا آج فرائیڈے ہے، اب انشاءاللہ منڈے کو ہم شروع کریں گے نواصب مضارع سے۔ فی الحال یہ جو ہم نے گردان میں دیکھا ہے نصب اور جزم کی چینجز، اس کی تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا آپ کی کتاب ابھی تک کھلی ہوئی ہے۔ اب ہم نے نواصب مضارع پڑھنے، یعنی وہ عوامل جن کی وجہ سے مضارع جو ہے وہ نصب میں آتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم جو کچھ پڑھیں گے وہ نواصب مضارع کی مکمل فہرست نہیں ہے، جو زیادہ استعمال ہونے والے ہیں، جو زیادہ ضروری ہیں قرآن فہمی کے لیے، ان کا ہی مطالعہ کریں گے۔ لیکن اس مطالعے کے بعد آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ عالم فاضل ہو گئے۔ اور اس میں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک عامل ہے لن، اس کے اپنے معنی کوئی نہیں ہے، یہ جب مضارع کے ساتھ ملتا ہے جب ہی اس میں معنی پیدا ہوتے ہیں۔ یفعلو کے کیا معنی ہیں؟ وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ اور جب ہم یہ کہیں کہ لن یفعل، تو لن کا پہلا اثر تو یہ ہوا
کہ مضارع جو ہے وہ نصب میں آ گیا. یہ تو اس کا اعرابی عمل ہے. اور معنوی عمل یہ ہے کہ اب اس کے معنی ہو جائیں گے وہ ہرگز نہیں کرے گا. تو کتنی معنوی تبدیلیاں پیدا ہوں گی؟ ایک تو نفی اور دوسرا وہ تو ایک ہی بات ہے, شدت کے ساتھ نفی کہہ لیں. دوسرا مضارع میں اب حال کے معنی نہیں رہیں گے. جب لن لگ گیا تو اب صرف مستقبل کے معنی ہوں گے مضارع میں, اور شدت کے ساتھ نفی ہوگی اس فعل کی جس فعل کا ذکر ہو رہا ہے. سر یہ نفی میں صوفہ, جیسے صوفہ کا عمل تھا, صوفہ کا عمل نفی میں نہیں تھا, اس کے اپوزٹ ہے مطلب وہی ہے. سا جب لگ جاتا ہے تو مضارع میں حال کے معنی نہیں رہتے, مستقبل کے ہو جاتے ہیں, البتہ معنی وہی رہتے ہیں جو تھے. جب لن لگتا ہے تو مضارع میں حال کے معنی نہیں رہتے, مستقبل میں چلے جاتے ہیں, لیکن زوردار نفی کے ساتھ. ینصرون کے کیا معنی ہے؟ وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے. اور اگر ہم کہیں لن ینصروا, وہ ہرگز مدد نہیں کریں گے. صحیح, آگے ملیں گے اس کا بھی وہ شاید آئے گی یہ ہاں شد آئے گی. لن ینصروا اس میں جزم دیا یہ شد جو ہے یہ تو وہ ہے, نہیں, میں ویسے اس کو سارے جزم دیا وجوم کر دیا ینصروا. اب اگر صرف ینصروا ہو تب تو ہم کہیں گے کہ یہ نصب بھی ہو سکتا ہے اور جزم بھی ہو سکتا ہے. جب اس کے ساتھ لن لگ گیا تو اب کوئی کنفیوژن نہیں ہے, اب یا والی بات نہیں ہے, اب یہ نصب ہی ہے. اس لیے کہ عامل جو ہے لن یہ نواسب مضارع کا عامل ہے, جوازم مضارع کا عامل نہیں ہے. اس الف کو اب آپ نے پہچان لیا ہے کتنی جگہوں پر؟ نون رابط تو 7 جگہوں سے گرتا ہے. 2 جگہ جمع مذکر غائب اور مخاطب. اس الف سے کہیں اور بھی ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ ماضی میں ان سب نے مدد کی. تو یہ 3 جگہ استعمال ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں واو الجمع. واو کے بعد جو ہم الف کا اضافہ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں واو الجمع. ماضی میں صرف ایک صیغہ ہے جمع مذکر غائب, اور مضارع میں 2 صیغے ہیں جمع مذکر غائب اور جمع مذکر مخاطب. 3 صیغے ہیں جہاں واو الجمع استعمال ہوتا ہے. اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ان تینوں میں سے کسی بھی صیغے پہ اگر ضمیر مفعولی آ جائے تو پھر یہ الف نہیں لکھا جاتا. اس کو نوٹ کر لیں.
نصرو کے معنی ہے ان سب نے مدد کی، اور اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ ان سب نے مدد کی اس کی، نصرو ہو، تو اب یہ الف کے ساتھ ہو کی ضمیر نہیں آئے گی بلکہ الف کے بغیر آئے گی، نصرو ہو۔ اسی طرح سے لن ینصروا کے معنی ہے وہ سب ہرگز مدد نہیں کریں گے، اور اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ وہ سب ہرگز مدد نہیں کریں گے تیری، لن ینصروک، تو اب یہ الف گرے گا اور پھر کا لکھا جائے گا۔ لن تنصروا کے معنی ہے تم لوگ ہرگز مدد نہیں کرو گے، اور ہم کہنا چاہیں کہ تم لوگ ہرگز مدد نہیں کرو گے میری، نی، تو یہ الف ختم ہوگا اور پھر نی لکھا جائے گا، لن تنصرونی۔ تو یہ واو الجمع میں جو الف آتا ہے اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب ضمیر مفعولی آ جائے گی، اس میں ظاہر آئے گا تو لکھا جائے گا، ضمیر مفعولی آئے گی تو پھر نہیں لکھا جائے گا۔ تو ایک تو عامل مضارع جو ہوا وہ لن، نصب تو خیر دے گا ہی، ہم نواسب ہی پڑھ رہے ہیں۔ معنوی تبدیلی یہ آتی ہے کہ مضارع میں مستقبل کے معنی ہو جاتے ہیں اور زوردار نفی کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے۔